بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اپنانے کے لیے ہے، منانے کے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے منانے کو اختیار کیا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پس پش ڈال دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پیغام جو ہے وہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور سیرت کے پیغام کے لیے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان پر جو بنیادی حقوق ہیں اس حدیث کا انتخاب کیا۔ یہ حدیث جہاں ہمارے حقوق و فرائض کا تعین کرتی ہے وہاں یہ اسلام کی سچائی اور حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور جس طرح دین اسلام کی دیگر تعلیمات بے مثل و بے مثال ہے، دیگر ادیان میں ان جیسی تعلیمات نہیں ہیں، اسی طرح ہی یہ مسلمان کے جو مسلمان پر بنیادی حق ہیں یہ تعلیمات بھی دین اسلام سمیت دنیا کے کسی اور دین میں نہیں ہیں۔ وہ مسلمان پر مسلمان کے جو بنیادی حق ہیں ان کے معاشرتی فوائد اور ثمرات ہیں، بغض اور کینہ اس سے ختم ہوتا ہے، دوریاں اور قدورتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب ان میں سے پہلی جو چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 بنیادی حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلمہ، آپ جب بھی دوسرے مسلمان سے ملاقات کریں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ اور پھر اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ نے سنی ہے۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ مسلما فوق 3 لیال، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن راتوں سے زیادہ ناراض ہو۔ اب 3 دن راتیں گزر گئی ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک پر یہ بات فرض ہے کہ جس سے ناراض ہے اسے السلام علیکم کہے۔ فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ہی باپ کے نطفے سے اور ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والی اولاد اور ایک ہی بستر پر اکٹھے سونے والے بہن بھائی ہزاروں مرتبہ لڑ کر ہزاروں مرتبہ جو ہے وہ صلح کرتے ہیں اور یہ محبت سمجھی جاتی ہے، لیکن جب جوان ہوتے ہیں تو انا سب سے خطرناک جو چیز ہے جو انسان کو توڑ دیتی ہے، حیوان سے بدتر بنا دیتی ہے، وہ اس کی جھوٹی انا ہے۔ یہ جھوٹی انا سال ہا سال سگے بھائی آپس میں بولتے نہیں ہیں، بھائی بہنوں سے نہیں بولتے، بہنیں بھائیوں سے نہیں بولتی، اولادیں ماں باپ سے نہیں بولتی۔ بھائی تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم، اللہ کے رسول ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے رسول ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، پورے کا پورا فرما بردار ہو جا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چھنگلی تک۔ تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ کیا ہماری انا اور کیا میں، یہ میں اور انا گھروں کے لیے بربادی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا ہماری حیثیت ہے؟ واللہ العظیم ہم سر کے پاؤں سے سر سے لے کر پاؤں تک، سر تا پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مکلف اور پابند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دونوں میں سے 3 دن کے بعد اپنی ناراضگی ختم نہ کریں، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہماری عبادات ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، فواحش بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی کرتے ہیں اور 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ نمازیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں تو عبادت جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہمارے ہاں جب جامعہ میں کوئی بچہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کرتا ہے تو میں اس کے والدین اور اس بچے کو یہ نصیحت کرتا ہوں، قرآن مجید کی حفاظت کرنا اب آپ تینوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ قرآن کی حفاظت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے کردار کی حفاظت کرے گا۔ اور جو لوگ قرآن بھلا دیتے ہیں، والدین بھی توجہ نہیں کرتے اور پھر بچہ وہ تو ان کے زیر اثر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کچھ سال ایسے آتے ہیں کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے 100% اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ جس طرح چاہے ان کو ڈھال لے، جس طرح چاہے۔ جب وہ وقت گزر جاتا ہے اور وہ ان پر محنت نہیں کرتا اور اولاد اور بیوی سرکش ہو جاتے ہیں اور سرکشی پر پکے ہو جاتے ہیں، پھر نہ دعا فائدہ دیتی ہے اور نہ دوا فائدہ کرتی ہے۔ پھر کچھ نہیں ہونا بھائی، تو نے بربادی کی بنیاد اپنے ہاتھوں کے ساتھ رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، یہ جو جھوٹی انا ضد ہے، اللہ کے لیے بہترین مسلمان اگر آپ بننا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سختی جس چیز کے اندر داخل ہوتی ہے اس کو عیب والا کر دیتی ہے، اور نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو خوبی والا کر دیتی ہے۔
لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اپنے بچے کی جائز بات کو نہیں مانتے۔ اسی طرح اولادیں بگڑی ہوئی اپنے والد کے سامنے سر جھکانے کو، حالات کو ان کے ہاتھ میں دینے کو ذہنی اور عملی طور پر قبول نہیں کرتے۔ اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، اس سے شقاق، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جوڑنے میں، معاشرے کی اصلاح میں بہترین اور بنیادی جو حق ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعاک فاجبہ، فرمایا جب تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ اب اس دعوت سے کیا مراد ہے؟ اس دعوت سے مراد ہے سب سے پہلے نیکی کی دعوت، کہ بھائی میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں، آپ بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے مالی طور پر، وقت کے لحاظ سے، اگر آپ مال نہیں دے سکتے، وقت نہیں دے سکتے، کسی دوسرے بندے کو کہہ دیں جو صاحب حیثیت ہے کہ یہ بھائی مسجد بن رہی ہے، سکول بن رہا ہے، یتیم خانہ بن رہا ہے، ہاسپٹل بن رہا ہے، تو آپ اس کے اندر تعاون کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ ایک آدمی لائٹ لگواتا ہے رستے کو روشن کرنے کے لیے، ہمسایہ کہتا ہے اس سے تو بہت فائدہ ہوا گزرنے والوں کو۔ جو تاریک جگہ ہوتی ہیں وہ شیطان کی چھونیاں ہوتی ہیں۔ لوٹنے والے جو ڈاکو چور ہیں، جو انسانوں میں شیطان ہیں، یہ جو لٹیرے اور ڈاکو ہوتے ہیں یہ انسانوں میں سے شیاطین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تلاش کرنے کے لیے ایک صحابی نکلے، بڑا تاریک رستہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو وہ ڈرے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے بندے، شیخ الحدیث، علامہ، مفکر اسلام، وہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ سال بھی بتایا کہ ہمارے شہر کے اندر یہ ایک شیخ الحدیث صاحب ہے، ان کا مجھے فون آیا ایک دن کہ آج رات میں نے آپ کے گھر میں قیام کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بڑے نصیب کی بات ہے، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ وہ میرے گھر میں آئے، میں نے کہا آپ کا بھی گھر شہر میں ہے، کیا مسئلہ و خطرہ ہے کہ آپ نے یہ شرف مجھے بخشا ہے؟ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، بچے تے گھر والے وانڈے گئے ہیں نان کے، ننیال گئے ہوئے ہیں اور مجھے اکیلے کو گھر میں ڈر لگتا ہے، تو میں اس وجہ سے آپ کے پاس آ گیا۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ، قل هو اللہ پڑھ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ فرمایا پھر تجھے کسی بھی چیز اور مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کا کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں سے پوشیدہ گناہ نہیں چھوٹتے، جو پوشیدہ گناہوں میں ملوث ہیں میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ آیت الکرسی کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ محافظ فرشتہ مقرر کر دے گا اور آپ پوشیدہ گناہوں سے بچ جائیں گے، وباللہ التوفیق۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم فرمائی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو یہ تاریک رستہ روشن کرتا ہے۔ اب دوسرا آدمی اس کے عمل کو دیکھ کر وہ بھی رستے کو روشن کر دیتا ہے، بلب لگا دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے بندے کے لیے جس نے نیکی کی ابتدا کی ہے
اپنی نیکی کا بھی اجر ہے، اور اس کو دیکھ دیکھ کر اور پھر اس کو دیکھ دیکھ کر جو بھی جب تک کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک ان کو اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ جو گناہ ہے نا، کئی لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کی ابتدا کرتے ہیں، گاؤں کے اندر مختلف سودی سکیمیں لے کر آتے ہیں، سادہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ اس طرح پیسے دگنے اور تگنے اور 10 گنا بڑھ جاتے ہیں، اور یوں ممبر بننے سے پھر آپ 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار 7 سٹار بن جائیں گے۔ یہ بڑے سبز باغ ہیں جو جوا اور سود کی مرکب صورتیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ مختلف جو کمپنیز ہیں جن میں بینک بھی ہیں اور یہ موبائل کمپنیاں بھی ہیں کہ آپ کو کال کرتی ہیں کہ آپ ہم سے انشورنس کروا لیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کمزور پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ غریبوں کی بیٹیاں میں نے دیکھا ہے اللہ نے اپنے فضل سے ان کی شادی امیروں کی بیٹیوں سے بھی بہترین کروائی ہے۔ اللہ اگر غریب کو بیٹیاں دیتا ہے تو بیٹیاں بھی اللہ نے دی ہیں، اور ان کے نصیب کس نے لکھے ہیں؟ اللہ نے لکھے ہیں۔ کیا پریشانی ہے؟ تو پہلی بات کہ آپ کو کوئی اچھائی کی دعوت دے تو سب سے پہلے اچھائی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور گناہ کبھی بھی پہل نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قیامت کی صبح تک جتنے بھی قتل ہوں گے وہ قابیل کی گردن پر پڑے گے۔ کسی کو شراب پر نہ لگانا، کسی کو سگریٹ پر نہ لگانا، کسی کو بدار حسن میں نہ لے کر جانا، کسی کو یہ سوشل اکاؤنٹ بنا کر کے نہ دینا کہ تیرے بنائے ہوئے آئی ڈی اور اکاؤنٹ سے جب وہ گناہ کرے گا تو تیری بربادی ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں جو ہیں وہ انسان کی تباہ ہو جاتی ہیں پوشیدہ گناہوں کی وجہ سے۔ ابتدا آپ نے کی ہے اور وہ آپ کی ابتدا سے ایسے گناہ کر رہا ہے کہ آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ انتہائی محتاط ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ ایک تو یہ کہ اچھائی اور نیک عمل کی دعوت ہے، دوسرا یہاں کھانے کی دعوت بھی ہے۔ ہمارے ہاں نیوندرے کا کھانا کھلایا جاتا ہے، بھائی میں نے اس کو کھانا کھلایا اور اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ اسلام یہ نہیں کہتا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولیمے کی دعوت بدترین دعوت ہے۔ کیوں؟ یہ نکاح کی دعوت ہے۔ فرمایا غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور امیروں کو بلایا جاتا ہے۔ امیر آئیں گے، تحفے آئیں گے، پیسے آئیں گے۔ میں ایک دفعہ ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگا ہم نے آپ کو اپنے بھائی کی شادی پہ بلایا تھا تو آپ آئے نہیں۔ انہوں نے کہا میں مصروف تھا، میں طبیب ہوں اور مجھے کئی دفعہ مریضوں کے لیے ان کے گھروں میں جانا پڑتا ہے اور وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ انہوں نے عذر پیش کیا تو کہنے لگا ہم نے آپ کی شادی پہ 1000 روپیہ دیا تھا، لہذا ہمارا وہ 1000 روپیہ واپس کر دیں۔ وَلَا تَمْنُن لِتَكْتَثِرْ، یہ نیوندرا ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ پہلی بات مطل الغنی ظلمن، اگر اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے تو دینے میں کبھی ٹال مٹول نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ انسان کئی دفعہ مال جیسی نعمت سے محروم کیوں ہوتا ہے کہ پیسے ہوتے ٹال مٹول کر دیتا ہے ضرورت مند۔ اب یہ نیوندرا ہے۔ کھانا ایسا نہیں کھلانا بھائی، ایسا کھانا جو نیوندرے کا کھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدترین کھانا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔
کھانے کو کبھی اپنی کمزوری نہ بنانا. بڑے بڑے مضبوط بندے جو ہیں وہ کھانوں پہ اپنا ایمان جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بدعات کی، کھانے پینے والی جو بدعات ہوتی ہیں نا، ان کی بڑی مذمت کریں گے، اور جب اسی بدعت کا کھانا آ جائے گا تو کھائیں گے ایک کیڑا کو حرام ہے. فتوے لگانے میں ہیرو اور عمل کرنے میں زیرو. یہ امت کھانے کھلانے والی امت ہے. یہ امت جو ہے یہ لوگوں کے کھانے کھانے والی امت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ بہترین اور عمدہ. اے نہیں کہ بلی منہ پا گئی ہے تو مولوی صاحب نو دے آؤ، ایسے نہیں ہے. یا بچ گیا ہے اس کو گرانا ہے تو ہمسایوں کو دے دو. اسی طرح بعض لوگوں کا بڑا مصنوعی بناوٹی سٹینڈرڈ ہے کہ ان کو دعوت دی جائے تو گوشت جو ہے وہ 10-20 قسم کا ہونا چاہیے، دال چاول جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جلے ہوئے کھور کی طرف بھی دعوت دیتا ہے نا، یعنی کھانا اگر گھٹیا نوعیت کا بھی ہے نا، تو پھر بھی شامل ہو جاؤ. یہ انا بھی شیطان کی انا ہے کہ میں نے تو بڑا سٹینڈرڈ کا کھانا کھانا ہے. آپ بیٹھے لقمہ جو ہے وہ لگائیں. دنیا کے اندر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو، غریبوں کو، خداموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا ہے. آپ سے پہلے دنیا کے کسی بادشاہ نے کھانا نہیں کھلایا. آج بھی عربوں پر باوجود ان کے گناہوں کے اللہ تعالیٰ نے دنیا بہائی ہے. اس کے کچھ اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ عربوں کا مالک اور اس کا خادم جو چوکیدار ہے، کھانے کے وقت ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے چوکیدار کو، جو اس کے کام کا سب سے لوئر ملازم ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں کہ کھانا کھاؤ. حضرات یہ ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کی حفاظت کے ساتھ رزق کو بھی لانے والی ہیں کہ جب آپ اپنے ملازموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر برکت کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانے کے لیے اپنے ہمسائے جو قرب و جوار میں رہنے والے ہیں ان کے لیے شوربہ بڑھا لینا. لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم تو ایسی آبادیوں میں رہتے ہیں، وارڈر ٹاؤن، سٹی ہاؤسنگ، کینال ویو، جہاں پہ تو کوئی غریب جا ہی نہیں سکتا. ادھر تو دوڑ ہے امیروں کی امیروں کے ساتھ. جب انسان ایسی سوسائٹی میں چلا جائے کہ اس کو اپنے گرد غریب نظر نہ آئے، یا غریبوں کو، رشتہ داروں کو وہ اپنی زندگی سے نکال دے، تو سمجھ لیں اس کی تنزلی کے دن شروع ہو گئے. واللہ العظیم کچھ زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے. کئی لوگ میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہیں، ان کے باپ دادا ان ٹاؤنوں میں گئے تھے، ان کی دوسری اور تیسری نسل ہر چیز بیچ کے باہر نکل آئی. جب غریب آپ نکال دیں گے اپنی زندگی سے، رہیں، اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، ان ٹونوں میں رہنے کے میں مخالف نہیں ہوں. مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے فقراء اور مساکین کو نہ نکالیں. اگر نکالیں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، صدقہ و خیرات ان کو نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ پروردگار جو ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، پروردگار جو ہے وہ آپ کا رزق کم کرنا شروع کر دے گا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ رستوں پہ لگاتے ہیں. لوگوں کو نوالے نہیں مل رہے اور وہ رستوں پہ لگا دیتے ہیں. اپنے گھر کی گلی زکوٰۃ کے پیسوں سے بنوا دی. صرف یہیں پر نہیں،
ایسے ایسے عجوبے اور شگوفے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ گھر میں ملازم رکھے ہوئے ہیں سبزی سودا سلف لانے کے لیے، زکوٰۃ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے گاڑی لے کر اس کو دی ہوئی ہے اور کام اپنا لے رہے ہیں. اس کو سوزوکی میران لے دی زکوٰۃ کے پیسوں، جی ہم نے تو ملازم کو دی ہے ہلا. تو بھائیو یہ امت کھلانے والی امت ہے، یہ امت صدقہ و خیرات کرنے والی امت ہے. آپ کو اچھائی میں کوئی بندہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور اچھائی میں پہل کرنے والوں میں شامل ہو جائے، اور پھر کھانا بے لوث لوجہ اللہ تعالی کھلائیں. قربانی کا گوشت ہو، عقیقے کی دعوت ہو، بیٹی بیٹے کی شادی ہو، کبھی بھی فقراء مساکین جو ہیں ان کو نہ بھولیں، ان کو یاد رکھیں. نبی علیہ السلام پہلے بادشاہ جنہوں نے اپنے غریب غرباء اور خدام کو اپنے ساتھ کھلایا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کھانا جب بنتا ہے تو جو گھر کے خدام ہیں ان خداموں کو یہی کھانا جو تمہارے لیے تیار ہوا ہے یہ کھلاؤ، یہ کھلاؤ ان کو. انہوں نے آگ برداشت کیا ہے، دھواں کھایا ہے. دھواں وہ کھائیں اور کھانا تو کھائے، ایسے نہیں. حضرات یہ تو ملازموں کی بات ہے. واللہ العظیم ایسے لوگوں کی شکایات بھی ہمارے پاس آتی ہیں. اولاد بھوکی چیزوں کو ترستی ہے اور لوک لوک کے کھاندے نے، ماں باپ چھپ چھپ کر کھاتے ہیں، بچے بلک رہے ہیں. اور پھر خوراک میں بیٹی اور بیٹے کا فرق بھی کرتے ہیں. بیٹے کو کپڑا اچھا، بیٹیوں کے کپڑے برے. بیٹے کو کھانا اچھا، بیٹیوں کے برے. بیٹے کو خرچہ زیادہ، بیٹیوں کو کم. یہ نالائق لوگ ہیں جن کے اندر آج بھی ہندوازم خون کے اندر موجود ہے. مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ بیٹی ہے. اگر بیٹی ہونے پر کسی کو دکھ ہوا یا پریشانی ہو رہی ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اس کے اندر ایمان بھی ہے یا نہیں ہے. بعض چیزیں جو مسلمان اور کافروں میں فرق کرتی ہیں. حضرات مسلمان پر تیسرا جو حق ہے میں وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استنصا فانصا، تجھ سے خیر خواہی طلب کرے، مشورہ مانگے، فرمایا فانصاؤ، اس کی خیر خواہی کر. اب اس سے کیا مراد ہے خیر خواہی مانگنا؟ وہ کہتا ہے میری بھائی سفارش کر دے. تعلق ہونے کے باوجود بھی لوگ سفارش نہیں کرتے. آپ میرے ساتھ چلیں. وہ کہتا ہے فارغ ہے، فلمیں دیکھنی ہے اس نے موبائل پر LCD پر، تو وہ اس کو بہانوں کے ساتھ پھیر دیتا ہے، جا چلا جا. سن لو، جس نے کسی سائل کو طاقت ہونے کے باوجود پھیر دیا، سمجھو کہ اس نے اپنے رب سے روگردانی کر لی. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کھاتا ہی نہیں ہے نہ پیتا ہے. تو اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ جو ہے وہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا. حضرات بالکل اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ بندے کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے الحمدللہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا مشکل وقت نہیں آیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سرخ رو نہ کیا ہو. اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں میری بیٹی گھر بیٹھی ہے صلح کرا دے، کبھی سستی نہیں کی، جنازہ پڑھا دے، اذان دے دے، فتویٰ لکھ دے، سفارش کر دے.
ہم اس کو اپنی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور یہ عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ اور بدلہ کیا دیتا ہے کہ ایسے بس مصیبت کی جھلک دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسی وقت مدد، تائید اور نصرت جو ہے وہ شامل حال کر دیتا ہے۔ واللہ فی عون العبد۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیعت لیتے تھے، کوئی بھی بندہ مسلمان ہوتا تھا نا، سبحان اللہ، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم سے بیعت لی، اس میں الفاظ تھے ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ کسی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا نقصان ہونے والا ہے، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ نے مسلمان کا بنیادی حق جو ہے اس میں خیانت کی ہے، بتانا ضروری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو غیبت شمار ہی نہیں ہوتی۔ غیبت کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان بھائی کا عیب جو ہے وہ نشر کرنا، لیکن کچھ عیب ایسے ہیں کہ جن کو نہ بتانا جرم ہے۔ پہلی چیز، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، کوئی آپ کے بچوں کو، بیٹیوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، رشتہ توڑوانا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتائے۔ دوسرا، کئی ہوتے ہیں نوسر باز، فراڈیے، ہمیں بھی بڑے ٹکرتے ہیں، آپ کو بھی، ہمارے اس معاشرے میں ایسا ہی ہے، اور ان کی مکاری جو ہے وہ اتنا بڑا دجل ہوتی ہے کہ انسان ان کی حقیقت پا نہیں سکتا بلکہ ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ فراڈیے مالی نقصان کرتے ہیں۔ آج کل تو فراڈ کا ایک نیا طریقہ چل گیا نا، معزز فراڈ کیا ہے کہ چیک کا دھوکہ کسی کو دے کر نا اسے پیسے لے لینا۔ سادہ بندہ سمجھتا میرے کو چیک ہے، بچے کے کھلونے سے بڑھ کر اس چیک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تھانے، کچہریاں، یہ سب جھوٹ کڑل کے فراڈیوں کے لیے بنی ہیں۔ اس کو 15 دن مہینے بعد ضمانت مل جائے گی، تو روتا رہے گا۔ ان چیزوں سے بھی بچے۔ مسلمان کے مسلمان پر جو بنیادی حقوق ہیں، اگر کوئی مالی فراڈی ہو تو آپ بتائیں پائیے کو بچ کے رہیں، ادھر ڈانگ تو بچ کے رہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے رشتے کے بارے میں، فلاں کے بیٹی اور بیٹے کے بارے میں، تو یہ عیب بتانا یہ ثواب کا کام ہے، گناہ نہیں ہے۔ کہ بھائی بے پردہ ہے، نماز نہیں پڑھتے، مالی طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں بیٹیاں دے کر پھنس جاتے ہیں، وہ مارتے ہیں، جاؤ پیسے لے کر آؤ، جاؤ پیسے لے کر آؤ، جاؤ پیسے لے کر آؤ۔ ساری زندگی ماں باپ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، مسلمان کے مسلمان پر جو بنیادی حق ہیں ان میں سے خیر خواہی، بیٹی بیٹے کے رشتے کا عیب ہے تو بتا دیں۔ اسی طرح حاکم وقت کے بارے میں اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے، انڈیا کا ایجنٹ ہے، وہ نقصان کرنا چاہتا ہے ہمارے معاشرے کا، تو ایسے بندے کے بارے میں حکام کو خبردار کرنا یہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو مسلمان کے مسلمان پر جو بنیادی حق ہیں ان میں سے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ پہلی، السلام علیکم کہنا اور اس کا جواب اور اس کے احکام۔ دوسری، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا۔ اور تیسری کہ جب بھی مشورہ خیر خواہی آپ سے طلب کرے تو آپ بتائیں خیر خواہی کریں، اس کو بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے ایک صحابیہ نے مشورہ کیا کہ مجھے 3 بندوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کس سے نکاح کروں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الجہم
فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، وہ تے بندہ ہی بڑا کوڑا ہے، ہر ٹائم انہیں متیر اپنے موڑے تے رکھی، کوئی معافی نہیں ہے، یعنی کڑوا آدمی ہے۔ دوسرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرما فسالوکن، ماتڑ بندہ ہے، تیرے خرچے ماتڑ ماڑا، تیرے خرچے وہ نہیں چک سکتا، وہ بی بی چدران سی۔ تیسرا فرمایا ہاں اس سے نکاح کر لے۔ تو یہ دین اسلام ہے کہ خیر خواہی پر جس کی بنیاد ہے، آپ بیعت لیتے تھے کہ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ اب کیا ہے بھائی، اپنے کام نہ کام رکھو، خیر خواہی لوگ مشورے دیتے ہیں بھائی خیر خواہی کی تھی گل پہ گئی ہے، نہیں، اگر آپ خیر خواہی اخلاص کی بنیاد پر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کریں گے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔